نماز بے نماز کیوں ہے؟ انہیں رب نو سبحان نہیں منیا. یہ اندر چور آ. جی میں نماز پڑھن ٹر گیا پچھوں گاہک آئے گا تو جی پچھوں گاہک کو ٹر گیا تو روٹی کتوں ملے گی؟ اللہ کے بارے بدگمانی نے بندے نو بے نماز بناتا ہے, ڈکیت بناتا ہے, رشوت خور بناتا ہے, حرام خور بناتا ہے. اے قرآن میرے ہاتھ اندر ہے, 25 تو 30 سالہ جنہ میں دین پڑھیا پڑھایا ہے, میں اس نتیجے دے پہنچیا ساریاں خرابیاں دی وجہ ہے کہ جدوں بندہ اللہ دے بارے بدگمان ہو جاندہ ہے نا او دا بیڑا غرق ہو جاندہ ہے, رب دا نافرمان ہو جاندہ ہے. تے جدوں بندہ دلوں اپنے اللہ نو سبحان مان لیندہ ہے, اللہ پاک دے لئی قبولیت دے سارے دروازے ہی کھول دیندہ ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. وقال الإمام البخاري رحمه الله الباري باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن أو أن أعمال بني آدم وأقوالهم توزن. قال مجاهد القسطاس أو القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط فهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثني أحمد بن إشكاب أو قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام بخاری رحمہ اللہ الباری بیٹا سائڈ تے کر. حدیث رسول دے بہت بڑے امام نے, بہت بڑے محدث نے, مجتہد مطلق نے, امام الفقہ الاسلامی نے, امیر المومنین فی الحدیث نے. توجہ میرے وال. امام بخاری رحمہ اللہ الباری دے اساتذہ نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ دی بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے. علی بن مدینی, احمد بن حنبل والمشائخ الاخرى سب رطب اللسان نے امام بخاری رحمہ اللہ الباری دی تعریف اندر. اور جڑے امام بخاری رحمہ اللہ دے معاصرین نے, ہم اثر نے, جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ, امام ابو داود رحمہ اللہ, وہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نو فائق الاقران مندے نے. اس دا مطلب ہے کہ اپنے زمانے چ حدیث دے فن چ سب نالوں زیادہ بلند نے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ تو بعد جڑے نے انہاں دا تو امام بخاری رحمہ اللہ دی فقاہت, آپ دی امامت اور آپ دی جلالت اجماع ہو چکے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کان آیت من آیات اللہ, اللہ پاک دیاں نشانیاں چوں اللہ دی زمین تے ایک بہت بڑی نشانی سے. تو میں انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر سیرت امام بخاری
اور صحیح البخاری دی آخری حدیث ایک عالمانہ انداز نو عوامی انداز اندر میں سمجھان دی کوشش کرانگا تاکہ تواڈے دلاں دے اندر عام فہم انداز دے نال امام بخاری دی قدر و قیمت، صحیح البخاری دی قدر و قیمت اور آخری حدیث دی شرح تواڈے دل اندر بیٹھ سکے۔ عام جلسے اندر بھی مڑ کے کھبے سجے نہیں دیکھی دا تے تواڈے چوں کئی بندے جمعے چ بہ کے بھی پیچھے ویکھن ڈے نے، دسو پیچھے کیڑی شے ہے؟ آداب سکھو مجلس حدیث دے، خطبہ جمعہ دے۔ اسی جڑے برکتاں تو محروم ہیں نا، او دی وجہ یہی ہے کہ آداب جلسہ ختم ہو چکے نے، آداب خطبہ ختم ہو چکے نے۔ بیٹے نو بٹھا دے، کوئی بیٹا اندر نہ آئے۔ تو انہوں پتہ ہے رسول اللہ نے منع کیتا ہے دوران خطبہ گردنہ نہیں پھلانگنی، کوئی انتظامی بندہ، کوئی طالب علم، کوئی ساتھی اندر نہ آئے۔ رحمت دے فرشتے نے لمحہ لمحہ قبولیت ہے اور ایک نورانی مجلس ہے۔ دعا تو میں آغاز کرنا، کافی ساتھیاں میں دعا واسطے آکھیا اور ماشاءاللہ خطبے دے آغاز اندر ہی میں دیکھ رہا باہر تک دوست احباب آئے نے، بڑی محبت نہ سارے دعا کرو اللہ پاک جنہ بچیاں حدیث پاک دا آخری سبق پڑھے ہے، اللہ انہاں بچیاں نو امام بخاری بنا دے۔ سارے ساتھی جڑے باہر ہو محبت نہ سارے آمین کہنا، اللہ انہاں بچیاں نو دین دا امام بنا دے۔ اور ان اساتذہ دا کل سرمایہ طلبہ نے، ان اساتذہ کوئی کوٹھیاں نہیں بنائیاں، بنگلے نہیں بنائے، انہاں نے اے رجال علماء تیار کیتے نے۔ اللہ پاک ان طلبہ نو اپنے مشائخ اور اساتذہ لی صدقہ جاریہ بنا دے۔ جڑے مساعدین نے، معاونین نے، متعلقین نے اور جڑے ادارے تے خرچ کر دے نے، ادارے نہ محبت کر دے نے، اللہ انہاں دے مال جان اندر برکت فرما دے۔ اللہ اسلام تے زندہ رکھیں، ایمان تے شہادت اور سعادت دی موت نصیب فرما دے۔ ہن توجہ مروا رہے، کھبے مڑ کے نہ کوئی تواڈے چوں دیکھے ورنہ میں کھڑا کر دینا۔ خطبہ جمعہ بھی ہے اور درس حدیث بھی ہے۔ توجہ مروا جڑیاں ہوندیاں نے نا عالمانہ باتاں اور نحوی صرفی فنی باتاں، انہاں نو اردو پنجابی چ منتقل کرنا بڑا مشکل ہوندا ہے، لیکن تہاڈی توجہ چاہیے۔ میں ایک ایک بات تانوں سمجھانی چاہنا۔ سب تو پہلی بات، امام بخاری رحمہ اللہ الباری یہ خدمت حدیث کا نام ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری کس چیز کا نام ہے؟ خدمت حدیث کا نام ہے۔ اپنا لڑکپن، اپنی جوانی، پوری زندگی خدمت حدیث کے لیے انہوں نے وقف کر دی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے درجنوں ممالک دا سفر کیتا ہے، درجنوں شہراں چ گئے نے حدیث واسطے، درجنوں آپ دے اساتذہ نے ساری زندگی حدیث رسول لئی وقف فرما دیتی ہے۔ زندگی دیاں آسائشاں، گھر دیاں سہولتاں، توجہ رکھنا، قربان کر کے سادہ لفظاں چ سمجھ لو حدیث رسول دی خاطر در در تے جاندے رہنے۔ ہر شہر دے بڑے محدث دے کولوں جا کے درس حدیث لیا ہے۔ اور اج دیکھ لو اللہ پاک نے تقریب صحیح البخاری نو طلبہ واسطے عزت دا نشان بنا دیتا ہے۔ جنی دیر تک کوئی طالب علم صحیح البخاری نہ پڑھے، اجماع ہو چکے اہل سنہ والجماعت دا، انی دیر تک وہ عالم دین بن ہی نہیں سکتا۔ کتے بھی خطیب امام رکھنا ہوئے نا، سادہ جے بندے بھی پوچھ دینے ہو تو بخاری کتوں پڑھی ہے؟ تو امام بخاری خدمت حدیث دا نام ہے۔ شور کوٹ دے باسیو توجہ میرے وال، حدیث دے خادم بنو۔ پہلا پیغام جامعہ تعلیم القرآن والحدیث دا اور سیرت امام بخاری دا ہے، حدیث دی خدمت کرو۔ تواڈے گھراں چ مینوں حدیث دیاں کتاباں نظر نہیں آ رہیاں، میں اللہ دا واسطہ دے کے آنا، فتنے دا دور ہے، حدیث ڈائری بناؤ، حدیث کاپی بناؤ، روزانہ بلوغ المرام، مشکات المصابیح، صحیح البخاری دی ایک روایت لکھو، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. حدیث دی عربی بھی لکھو اردو بھی لکھو. میں دلائل دی روشنی اندر یہ بات کرنا جڑا بندہ حدیث نال محبت کردا ہے, حدیث لکھدا ہے, حدیث ڈائری بناندا ہے, حدیث کاپی بناندا ہے, اللہ پاک او دے گھر دی بیماری بھی اٹھا لیندے نے, اللہ پاک او دے گھر دی غربت بھی اٹھا لیندے نے. تسی اللہ دی زمین تے اہل السنہ جے, اہل الحق جے, اہل الحدیث جے. جوانوں واٹس ایپ تے جوانی برباد کر دیتی جے. تانوں اینی توفیق نہیں ہوئی کہ 500 دا 1000 دا نسخہ ریاض الصالحین دا خرید کے اپنے بیڈ تے چارپائی تے رکھ لئیے. اسی اپنیاں بیٹیاں نو 5-5 لاکھ دا جہیز دینے ہاں. امان در نہ دسو کدی اسی اپنیاں بیٹیاں نو جہیز اندر سہا ستا دیتا ہوئے, نال 6 کاپیاں دیتیاں ہن بیٹا لکھنا ہے. ساڈے جامعہ دا پیغام, اساتذہ دا پیغام, فرقہ وریت دا پیغام نہیں. فتنے دا دور جے, چمٹ جاؤ حدیث رسول نال. نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها. نام مٹ جائیں گے, توجہ میرے بال, نام ختم ہو جانے جے. حدیث رسول تے خرچ کرو, بچیاں نو حدیث دیاں کتاباں لے کے دیو. ہمہ جہت حدیث دی خدمت کرو, ہمہ جہت حدیث دی خدمت کرو, پھر تو انو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا لگ جائے گی. دنیا تو گیا تو انو سال ہا سال گزر جان گے. اللہ تبارک و تعالی تو اڈی سیرت نو بھی روشن فرما دین گے, اللہ پاک تو اڈے چہرے نو بھی روشن فرما دین گے. تو جو میرے رکھو انشاءاللہ حدیث ڈائری بناؤ گے نا انشاءاللہ. یار 50 روپے دی ایک کاپی ملتی ہے, 10 روپے دا 20 روپے دا قلم ملتا ہے. حدیث ڈائری بناؤ, غصہ نہ کریو. میں اس بندے نو سچا اہل حدیث اور سچا اہل سننا نہیں مندا جنوں روزانہ 24 گھنٹیاں چ ایک حدیث لکھن دی بھی توفیق نہیں. امام بخاری یہ خدمت حدیث کا نام ہے. دوسری بات توجہ میرے بال, امام بخاری رحمہ اللہ یہ باطل فرقوں کے رد کا نام ہے. حضرت اعظمی حافظہ اللہ بھی اشارہ فرما رہے سن, میں تھوڑی جی تو ڈیٹیل دس دینا. امام بخاری رحمہ اللہ 3 صدی ہجری دے آغاز دے امام نے, اور جڑا تاریخ اسلامی تے تائرانہ نظر بھی رکھدا ہے انہوں بھی پتہ ہے کہ 3 صدی ہجری دا آغاز فتنیاں دا عروج ہے. اہل البدع, اہل الرائے, دین دے نام تے دکانداری, دین دی نام تے دھندے جاری نے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری دے اندر ہر باطل فرقے دا رد کیتا ہے. کتاب الایمان اندر بیٹا مرجیہ دا رد کیتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفتن, کتاب الاحکام اندر خوارج اور روافض دا رد کیتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جڑا آخری کتاب و توحید جہمیہ, معتزلہ, ماتریدیہ جڑے عقیدے دے معاملے اندر گمراہ ہو گئے, اللہ دی صفات دی تعویل, اللہ دی صفات دا انکار, بعض اللہ دیاں صفات مان رہے نے, بعض دا رد کر رہے. امام بخاری نے دلائل دے نال انہاں دا رد کیتا ہے. اور شور کوٹ دے اندر ایک میں جملہ دینا چاہنا, توجہ فرمانا. امام بخاری رحمہ اللہ تو بعد شیطان تے شیطان دے چیلے اے امام بخاری رحمہ اللہ دے نال بڑی دشمنی کردے آ رہے نے, کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری نو اپنے اور اللہ دے بندیاں دے درمیان حجت بنا دیتا ہے. انہاں نو کی تکلیف ہے صحیح البخاری تو, کیونکہ اے دی اندر انہاں دے عقائد دا رد ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اندر باطل فرقیاں دا رد کیتا ہے. میرے بیٹا توجہ, جڑا بندہ باطل فرقیاں دا رد نہیں کردا وہ اسلام دی خدمت کر ہی نہیں سکدا. دلیل دی زبان دے نال باطل فرقیاں دا رد کرو, حق نو باطل تو جدا کرو. امام بخاری رحمہ اللہ ایک گمراہ فرقیاں دے رد دا نام ہے. اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ تعلق باللہ دا نام ہے. تعلق باللہ اندر بھی اعلیٰ, نوافل پڑھنے والے, استخارہ کرنے والے,
تہجد پڑھنے والے، نوافل دا اہتمام کرنے والے، احترام انسانیت دا نام ہے امام بخاری رحمہ اللہ. اور بڑی معروف روایت ہے نا، تسی بار بار سنتے ہو. فرماندے نے میں جدوں دا سنیا غیبت حرام ہے، میں کدی غیبت نہیں کیتی. تے اللہ معاف فرمائے، آئیے اسے مل کے غور کرنے، اسی کدی غیبت چھڈی نہیں. اگر سوچیے تو نتیجہ ہی نکلدا ہے شاید کسی دی ساڈے کولوں معافی ہوے، ورنہ رشتہ داراں دی معافی نہیں، مولویاں دی معافی نہیں، نمازیاں دی معافی نہیں. پگڑی اچھالنا اور بات اندر امیزش کر کے اس نو طول دینا، کسی نو بدنام کرنا، اینو اسی اپنی غذا بنا لیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ خدمت حدیث دا نام ہے، باطل فرقیاں دے رد دا نام ہے، تعلق باللہ اور احترام انسانیت دا نام ہے. بڑا معروف واقعہ میں تانوں سنا دینا. امام بخاری رحمہ اللہ دے ایک استاذ نے ابو معشر الزریر رحمہ اللہ، وہ مجلس حدیث پڑھا رہے سن. تے حدیث پڑھاندیاں نا ذرا وجد اندر آ گیا، موج اندر آ گیا، بہار اندر آ گیا، چہرہ انہاں دا چمک گیا. کتے ذکر امام بخاری ہویا تے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سامنے تشریف فرما سن. تے نہ چاہندیاں بطور مزاح امام بخاری رحمہ اللہ اپنے استاد نو دیکھ کے مسکرا پے. بیٹا توجہ، اگر استاد دا ادب نہیں تے اے علم بیٹا تواڈے لئی وبال جان ہے. بیٹا اگر استاد دی غیبت کرنا ہے، بیٹا اگر استاد دا مذاق اڑانا ہے، اللہ تیرے علم دا نور ہی ختم کر دے گا. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو معشر الزریر رحمت اللہ علیہ نے دیکھیا، تھوڑے جے بطور استہزاء مسکراہٹ نکلی، تبسم فرمایا، لیکن احساس ہو گیا کہ میں نے انج نہیں سی چاہیدا. جدو مجلس حدیث ختم ہوئی، استاد محترم دے قدماں چ بیٹھ گئے، کہنے لگے اجعلنی فی ہلن. استاد جی تسی پاویں اکھاں تو نبینے ہو، تانوں نظر نہیں آیا، تسی حدیث پڑھا رہے سو، تانوں ویکھ کے نہ چاہندیاں بطور استہزاء یا مزاح میں مسکرا پیا. تے میری اے غلطی مینوں دنیا تے معاف کر دو، کل قیامت والے دن میں اللہ دی بارگاہ اندر تانوں حساب نہیں دے سکدا. میرے پیارے بھائیو، امام بخاری رحمہ اللہ دے نال محبت کرو، خدمت حدیث کرو. جڑے بچے حدیث پڑھتے ہیں، یتیم بچے، انہاں دی خدمت کرو، ایسے مدارس تے خدمت کرو. باطل فرقیاں دا دلائل نہ رد کرو. دلائل دی زبان سب نالوں قیمتی زبان. تعلق باللہ مضبوط رکھو. بیٹا تانوں کسی نے غلط دسیا کہ دبئی جاؤ گے تے سکون ملے گا، سیلری تہاڈی 25,000 50,000 ہوئے گی تے تانوں سکون ملے گا. کسی نے غلط دسیا، سارا سکون میرے بیٹا مسلے تے. جیدی مسلے دی دوستی ٹھیک نہیں، او دی زندگی اندر نور نہیں. بیٹا ساری زندگی دی خوشحالی اخلاق بہتر کرن تے، اپنے اخلاق رویے بہتر کرو. تو امام بخاری رحمہ اللہ الباری، اے ولی الرحمن نے، اولیاء اللہ نے، عباد الرحمن نے، امیر المومنین فی الحدیث نے، امام الفقہ الاسلامی نے. تو میں دعا کرنا ذرا محبت نہ آمین کہنا. الہ العالمین امام بخاری رحمہ اللہ جتھے لیٹے نے، اللہ پاک انہاں دی قبر پاک تے کروڑ ہا مرتبہ اپنی رحمتاں دا نزول فرما. سارے بولو اللہ پاک سانو انہاں دی سیرت چوں سبق حاصل کرن دی توفیق عطا فرما. اے نہیں امام بخاری رحمہ اللہ. ہن صحیح البخاری جڑی میرے بیٹے نے حدیث پڑھی ہے، توجہ فرمانا، یہ حدیث پاک دی کتاب ہے. سب نالوں پہلا ایدا شان اے وے اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اے جڑا قرآن پاک ہے نا میرے کول، توجہ میرے رکھو بھائی، اندر آنا بند کر دیو، توجہ میرے رکھو، گناہ نہ کھٹیا کرو گردنہ پھلان کے. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دی خدمت کرنے والے امام بخاری دی اے جڑی صحیح البخاری دا آخری سبق بچے نے پڑھیا ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اہل السنہ والجماعت دا اس بات تے عقیدہ ہے کہ قرآن پاک تو بعد اللہ دی زمین تے دین دی سب نالوں زیادہ معتبر کتاب دا نام ہے صحیح البخاری. اپنے گھراں دے اندر مختصر صحیح البخاری لازم رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث دا بہترین مجموعہ صحیح البخاری، اصح الکتب.
اور دوسری بات، صحیح البخاری اسلام اور دین دی جامع کتاب، تقریباً حسب ما اتذکر 97 دے قریب کتاباں نے صحیح البخاری دے اندر، کتاب الایمان، کتاب التفسیر، کتاب المغازی، کتاب التوحید، کتاب الفتن، کتاب الزکات۔ اگر کوئی تواڈے کولوں پوچھے نا جی کہ تفسیر دی بہترین کتاب کیڑی ہے، تسی فوراً کہنا صحیح البخاری۔ زکات دے مسائل دی بہترین کتاب کیڑی ہے؟ صحیح البخاری۔ دعاواں دی بہترین کتاب کیڑی ہے؟ کتاب الدعوات۔ 100 نالوں زیادہ دی سن کتاب الدعوات اندر، دعاؤں کی بہترین کتاب کون سی ہے؟ صحیح البخاری۔ شان صحابہ، مقام صحابہ، شان اہل بیت دی بہترین کتاب کیڑی ہے؟ کتاب و فضائل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری اندر، تسی فوراً کہنا صحیح البخاری۔ اسلام دی جامع شاندار عمدہ ترین کتاب صحیح البخاری۔ اور تیسری بات ذہن اندر رکھو، امام بخاری رحمہ اللہ دی جڑی کتاب ہے نا، یہ حدیث دی بھی کتاب ہے، توجہ طلبہ، اسلامی فقہ دا نادر شاہکار، اسلام دی ہسٹری دے اندر صحیح البخاری جیسی عظیم الشان فقہ دی کتاب ہے ہی کوئی نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایک حدیث و کئی مسائل سا، وہ دی وجہ کی ہے، توجہ رکھنا، امام بخاری رحمہ اللہ مقلد نہیں سن، نہ امام بخاری رحمہ اللہ حنفی سن، نہ شافی سن، نہ مالکی سن، نہ حنبلی سن، مجتہد مطلق سن۔ انہوں نے اسلام دی خدمت کیتی ہے، قرآن و حدیث دی خدمت کیتی ہے، اور اپنی کتاب نو احادیث دے نال قرآنی آیات نہ مزین فرمایا۔ اے بات میں بالخصوص طلبہ واسطے کر لگا، کئی لوگ سمجھ جنے کہ امام بخاری رحمہ اللہ مقلد سن، نہیں میرے بیٹا، امام بخاری مجتہد مطلق سن۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، میں ایک مثال تواڈے سامنے رکھنا، تواڈا بھی فائدہ ہوئے گا، توجہ رکھنا۔ کتاب الجمعہ اگر پڑھیے نا امام بخاری رحمہ اللہ دا، تو کتاب الجمعہ چو ہی پتہ لگ جاندہ ہے کہ امام بخاری حنفی مقلد بھی نہیں سن، مالکی مقلد بھی نہیں سن، شافی مقلد بھی نہیں سن، حنفی مقلد بھی نہیں سن، قرآن و حدیث دی پیروی کرنے والے سن۔ تسی خطبہ جمعہ المبارکہ لی آئے ہو، فقہ حنفی دے اندر یہ مسئلہ ہے کہ دیہات دے اندر خطبہ نہیں ہو سکتا، پنڈ دے اندر خطبہ نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجمعہ دے اندر ترجمۃ الباب بن کے ثابت کیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا پہلا خطبہ وہ ہویا ہی پنڈ اندر ہے۔ اچھا، جڑی فقہ مالکی ہے نا، وہ دے اندر یہ لکھیا ہے کہ اگر بارش ہو جائے نا، بارش دے اندر بھی خطبہ جمعہ دی رخصت نہیں، جمعے واسطے تسی آنا ہی آنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجمعہ ترجمۃ الباب بن کے ثابت کیتا ہے کہ اگر جمعے والے دن خطبہ جمعہ دے درمیان بارش ہوئے تے مسجد اندر آن دی ضرورت نہیں، خطبہ جمعہ معاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول ذکر فرمایا۔ فقہ شافی دی اندر تسی تے ماشاءاللہ سینکڑیاں دی تعداد اندر ہو، خطبہ جمعہ واسطے کم از کم 40 بندیاں دا ہونا ضروری ہے۔ کنے بندیاں دا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب بن کے ثابت کیتا ہے، جڑی سورہ جمعہ دی آیت ہے تو بھی استدلال فرمایا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے سن تے آپ دے سامنے 12 صحابہ بیٹھے سن۔ ہن بھی تسی فقہ حنبلی دا مطالعہ کر لو، وہ کہندے نے زوال آفتاب تو پہلے بھی خطبہ شروع کرنا جائز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول پاک علیہ السلام دی حدیث نقل کر کے دسیا ہے کہ خطبہ جمعہ زوال آفتاب تو بعد ہوئے گا۔ تو میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ الباری متعصب مقلد نہیں سن، کتاب و سنت دے علمدار سن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دی ایسی خدمت کی تھی کہ اس نو حدیث دی بھی لاجواب کتاب بنا دیتا ہے، فقہ دی بھی لاجواب کتاب بنا دیتا ہے۔ اور آئیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جڑا آخری باب بنے ہے صحیح البخاری کتاب التوحید، کتاب التوحید اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے جہمیہ دا، معتزلہ دا، ماتریدیہ دا، مفوضہ دا، ہر وہ فرقہ جڑا اسماء و صفات اندر گمراہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے دلائل دے نال رد فرمایا۔ آئیے اور میں تہاڈے سامنے صحیح البخاری دی روایت پڑھنا،
اور یہ مختصر ترجمہ اور تشریح تہاڈی خدمت اندر پیش کرنا. ذرا دل ہو کے دعا کرو اللہ پاک سانو صحیح البخاری اپنے گھراں چ رکھ کے اللہ پاک پڑھن دی توفیق عطا فرما. اللہ پاک سانو گلی باتی نہیں صرف جلسے دی حد تک نہیں، اللہ پاک عملی طور تے حدیث دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما. جن مدارس اندر قالا قالا رسول اللہ دیاں آوازاں بلند ہو رہی نے، اللہ پاک ان مدارس تے سانو دن رات خرچ کرن دی توفیق عطا فرما. امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری باب بنے ہیں، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ. قال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دا آغاز باب بدل وحی تو کیتا ہے، کتاب الوحی تو کیتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے دسیا ہے دین اللہ دی وحی جو ثابت ہوندا ہے، اللہ دے دین دا آغاز اللہ دے وحی تو ہویا ہے، رسول پاک دی دعوت دا آغاز اللہ دی وحی تو ہویا ہے، دین اللہ پاک دی وحی تو ثابت ہوندا ہے. اور آخری باب اور آخری کتاب کتاب التوحید امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر تیرا کے اس بات نو دسیا ہے کامیاب ہوئے جدا اینڈ توحید تے ہوئے گا، اللہ دی ہاں بخشش ہوئی پائے گا جدا خاتمہ توحید تے ہوئے گا. فرمایا باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. امام بخاری نے آخر دے باب بنے ہیں گل کرن تو پہلے عمل کرن تو پہلے غور کر لیا کر عمل کس نیت دے نال پیا کرنا ہے، کیونکہ جڑا عمل کرنا ہے اس عمل نو بھی قیامت والے دن تولیا جائے گا. زبان جو جڑے بول بولنے تیرے بولے نو بھی قیامت والے دن ترازو اندر تولیا جائے گا. اسلام اور سائنس نے ہن اسلام دی صداقت نو ثابت کر دیتا ہے. اب پہلے کئی فرقے اس وجہ تو گمراہ ہوئے، انہاں کہا جی ایک بندے نے نماز پڑھی ہے، توجہ رکھنا تسی اج فجر دی نماز پڑھی ہے، 2 رکعتاں پڑھیاں جماعت نہ، یہ کیویں عمل تولیا جائے گا؟ نظر تے نہیں آیا. یا تسی بول دیو اس بول نو کیویں تولیا جائے گا؟ ہن سائنس نے ثابت کر دیتا ہے. سارے مل کے بولو ہوا نظر آوندی تولی جاندی ہے کہ نہیں؟ گیس نظر آ رہی ہے تولی جا رہی ہے، گیس نظر نہیں آ رہی لیکن وزن ہو رہا ہے تولی جا رہی ہے. جیڑیاں باتاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اج تو کم و بیش 14 صدیاں پہلے کہیاں، اج سائنس نے صداقت اسلام تے مور لگا دیتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر جملہ، ہر لفظ، ہر حرف 100% سچا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل کرن تو پہلے قرآن پاک دی سورۃ الانبیاء غالباً 47 نمبر آیت دے ٹکڑے تو ترجمۃ الباب بنے ہیں. اور آئیے میں قرآن پاک دی آیت سنانا. فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. انصاف دے تڑکڑے اللہ پاک فرماندے نے اسی کل قیامت والے دن لگا دیاں گے. فلا تظلم نفس شیئا، کسے بندے تے ذرہ برابر ظلم نہیں ہوئے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی دے دانے دے برابر عمل کتے بھی بندے نے کیتا ہے وہ بھی اسی لے کے آواں گے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ.
حافظین، اور قیامت والے دن اپنے بندے دا حساب کرن لئی اسی کافی ہاں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری دی کتاب التوحید دی آخری روایت اور آیت نقل کر کے مینوں تے تانوں غفلت دی نیند تو بیدار کیتا ہے۔ اوے مندے بول بولن والے ہو، گالاں کڈن والے ہو، جگتا مارن والے ہو، بےہودہ مذاق کرن والے ہو، لچر بکن والے ہو، تہاڈا ایک ایک بول اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر تولیا جائے گا، تہاڈا ایک ایک عمل اللہ دی بارگاہ اندر تولیا جائے گا۔ نماز پڑھنا اخلاص نہ پڑھیا کر، نبی پاک دے طریقے نہ پڑھیا کر، کوئی بول بولنا سونا بول بولیا کر تے ذکر فکر دیاں گلاں کریا کر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا اعمال بھی تولے جانے نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا بندے دے بول بھی تولے جانے نے۔ ویسے اگر قرآن و حدیث دا اجمالی مطالعہ کریے نا، رسول پاک علیہ السلام نے 4 اعمال دے بارے فرمایا کہ کل قیامت والے دن ترازو دے اندر 4 عمل بہت زیادہ وزنی ہون گے۔ ان اعمال دے اندر رسول پاک نے فرمایا اچھا اخلاق، جس بندے دا اخلاق اچھا ہے، صبر اچھا ہے، برداشت اچھی ہے، معافی دا انداز اچھا ہے، جیدا اخلاق جتنا اچھا ہوئے گا بندے دا اخلاق کل قیامت والے دن اللہ دے ترازو اندر سب نالوں زیادہ وزنی ہوئے گا۔ سارے محبت نہ آمین کہو۔ نمازاں اسی پڑھنے ہاں، توجہ میرے بال، نمازاں اسی پڑھنے ہاں تے ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہے، میرے ال ویکھو ٹوپی بھی رکھی ہے، لیکن ساڈے اخلاقی معاملے بڑے برے ہو گئے نے۔ گھراں دی زندگی ویکھو، گالم گلوچ ویکھو، بد زبانی دیکھو۔ میرے پیارے بھائیو، صحیح البخاری چ حدیث ہے، اچھے اخلاق دی وجہ تو بندے نو تہجد دے برابر ثواب ملتا ہے، اچھی اخلاق دی وجہ تو بندے نو نفلی روزے دے برابر ثواب ملتا ہے۔ میں دعا کرنا محبت نہ آمین کہنا اللہ جے سانو عقیدہ منہج مسلک ایڈا سونا عطا فرمائے، اللہ ساڈے اخلاق بھی بہتر فرما دے۔ اخلاق تے محنت کرو، اللہ دے ترازو اندر سب نالوں وزنی عمل۔ اچھا دوسرا عمل ذرا توجہ نہ سنو، یہ عمل تے ساڈے چ ہے ہی نہیں۔ جس بندے چ اے خوبی ہوئے نا، اسی سمجھنے ہیں کہ انہوں عقل نہیں، سمجھ نہیں، سیدھا سادہ ہے، سمجھنے ہیں کہ انہوں کوئی معاشرے دا اور جڑا موجودہ سٹیٹس ہے وہ دے مطابق یہ بندہ نہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ترازو دے اندر ایک سب نالوں بڑی نیکی اے بندے دی خاموشی ہے، الصمت، خاموش رہنا۔ اگر بندہ ذکر نہیں کر رہا، بہت اچھی بات بندے نو نہیں، تو خاموش رہنا اے بھی عبادت ہے، اے بھی نیکی ہے، ترازو اندر وزنی عمل۔ تیسرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تیسرا عمل بھی دسنا تے تواڈے کولوں دعا بھی کروانی ہے، توجہ فرمانا۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، حضرت امام بخاری نے قرآن پاک دی آیت نقل فرمایا ہے انصاف دے تڑکڑے قیامت والے دن لگ جان گے، البندے دا اخلاق اس تڑکڑے اندر بڑا وزنی ہوئے گا، خاموشی بڑی وزنی ہوئے گی۔ تیسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک اندر فرمایا ہے ایک بندہ او دا بچہ فوت ہو گیا ہے، وہ بچہ بڑا اچھا سی، بچے نال بڑا پیار سی، 10 سال دی عمر اندر، 12 سال دی عمر اندر، 8 سال دی عمر اندر، 20 سال دی عمر اندر، الولد الصالح، جس بندے دا بچہ فوت ہو گیا انہوں نے اللہ دا فیصلہ سمجھ کے صبر کر لیا، کل قیامت والے دن اے دا صبر اللہ دے ترازو اندر سب نالوں بڑی نیکی بن جائے گا۔ میں دعا کرنا محبت نہ آمین کہنا جنہ دے بچے فوت ہوئے نے اللہ پاک انہوں نے صبر عطا فرما۔ ایک اور دعا کرو اللہ انہوں نے نعم البدل عطا فرما۔ چوتھا عمل رسول اسلام نے فرمایا التکبیر، التکبیر، اللہ اکبر کبیرہ یا اللہ اکبر، اللہ اکبر کلمہ تکبیر ترازو دے اندر بہت زیادہ وزنی۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم واقوالہم توزن، اعمال بھی تولے جان گے، اقوال بھی تولے جان گے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا القسطاس یا القسطاس، اے رومی زبان دے اندر ترازو نو کیا جاندہ ہے، عدل نو کیا جاندہ ہے۔ طلبہ تشریف فرمانے وَأَمَّا الْقَاسِدْ فَهُوَ الْجَائِرُ،
اگر اے فعل ثلاثی مجرد ہے تو اس دا معنی ظالم ہے، اگر رباعی مجرد ہے اقسط یقسط ایک ساتھ فہو مقسط، اے دا معنی انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن پاک دی آیت میں بھی نقل فرمایا ہے، اپنے موضوع دے مطابق لغوی طور تے لغوی مباحث نو بھی حل فرمایا ہے۔ اس تو بعد امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نقل فرماندے نے قال حدثني احمد بن اشکاب، احمد بن اشکاب رحمت اللہ علیہ امام بخاری دے مدنی استاذ نے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تھے بڑی ایک پیاری بات لکھی ہے، انہوں اسی آنے حسن اتفاق۔ امام بخاری رحمہ اللہ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات اپنے جس استاذ کو لے کے آئے نے وہ مکی، آخری حدیث جس استاذ کو لے کے آئے نے وہ مدنی۔ حسن اتفاق دیکھو، دین دا آغاز مکے جو ہے تے دین دی انتہا مدینے اندر ہوئی ہے۔ پہلا استاد امام بخاری نے اپنا مکی ذکر کیتا ہے تے آخری جڑا استاد احمد بن اشکاب امام بخاری نے مدنی ذکر کیتا ہے۔ اے جڑے چار نام نے نا توجہ رکھنا، احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، امارت بن القعقاع، عن ابی زرعہ، یہ چار محدث نے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، محدث، انہوں سے یعنی سند۔ جس حدیث دی سند ٹھیک ہوئے، راوی صحیح ہون، ثقہ ہون اور روایت صحیح، تے جس حدیث دی سند کمزور ہوئے، اب بڑیاں روایتاں لوگ بیان کردے نے، وہ دیاں سنداں بھی ہوندیاں نے لیکن سند دے اندر راوی ضعیف ہوندے نے، محدثین نے اگے لکھیا ہوندا ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح ثابت نہیں، لیکن حدیث نقل کر دیندے نے، حکم نقل نہیں کردے۔ جڑے دوست و احباب تشریف فرماؤ میں تھے دعوت فکر دینا چاہنا، فیس بک تے ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، حدیث اتے موضوع لکھ دیتی جاندی ہے، تھلے لکھ دیتا جاندہ ہے صحیح البخاری، کسے حکیم دی گل، کسے ڈاکٹر دی گل، دنا بندے دی گل، تھلے لکھ دیتا قول حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، اور بھئی جیڑی گل حضرت علی المرتضی والمنصوب ہوئے گی وہ دی سند ہوئے گی، لولا الاسناد لقالا من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہوئے دین تے تماشا بن جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن پاک دی آیت دے ٹکڑے دے نال ترجمہ الباب بن کے لغوی باس نو حل کر کے پھر صحیح حدیث ذکر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان و نقل فرمایا ہے کہ ترازو دے اندر نیکیاں رکھیاں جان گیاں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمتان دو کلمے حبیبتان بہت زیادہ پیارے ہیں الی الرحمن رحمان کی طرف، دو کلمیاں نال اللہ بڑا پیار کردا ہے، دو کلمیاں نال اللہ بڑی محبت کردا ہے۔ توجہ رکھنا، وہ کلمے کڈے عظیم ہون گے جنہاں نال اللہ بھی پیار کردا ہے۔ انہاں دو کلمیاں دی اپنی دل چ محبت پیدا کر، زبان دی آوارگی تو توبہ کر، فحش مذاق تو توبہ کر، لغویات تو توبہ کر، او کلمے اپنی زبان تو پڑھ جنہ کلمیاں نے تیرا رب بھی پیار کرتا ہے۔ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین تے دو کلمے اللہ پاک نے ایسے اتارے نے جنہ دے نال اللہ پاک نو حب شدید بہت زیادہ محبت ہے۔ خفیفتان علی اللسان، خفیفتان یہ دونوں ہلکے ہیں علی اللسان زبان پر، رحمان نو پیارے نے تے سارے مل کے بولو ایک کلمے پڑھن لگے ہیں زور لگدا، سارے بولو زبان نو وڑ پیندا، کو پریشانی اٹھانی پیندی، رب دے پیارے زبان تے ہلکے۔ اے جے ہن ترجمہ الباب دے نال امام بخاری نے حدیث لیا کے جڑی موافقت ذکر فرمائی، سکیلتان فی المیزان، رحمان نو پیارے بڑے نے، زبان تے ہلکے بڑے نے، تے اللہ دے ترازو اندر وزنی بڑے نے۔ کل قیامت والے دن اینا دو کلمے نو جدو ترازو چ رکھیا جائے گا، ترازو بوجھل،
طلبہ واسطے میں ایک علمی بات ذکر کراں بیٹے، کلمہ تان، یہ کلمہ تین ہے کیوں نہیں؟ کلمہ تان حبیبہ تان، یہ بیٹا خبر مقدم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مبتدا مؤخر، خبر نو مقدم ذکر کرنا، مبتدا نو مؤخر ذکر، اے دے اندر ایک الگ نحوی اور بلاغی خوبصورتی اور حسن موجود ہے. فرمایا کلمتان، دو کلمے اللہ پاک نو بڑے پیارے، زبان تے بڑے ہلکے، ترازو اندر بڑے بھاری. تے قرآن چ بھی اللہ پاک نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن اعمال نو تولیا جائے گا، انہاں دو بولاں نو بھی ترکڑے تے ترازو دے اندر رکھیا جائے گا. وہ دو کلمے کیڑے نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ ہے، سبحان اللہ العظیم اے دوسرا کلمہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے او مسلمانوں، اے دو کلمے رب نو پیارے بھی بڑے لگ دے نے، زبان تے ہلکے بھی بڑے نے تے ترازو اندر بھارے بھی بڑے نے. سبحان اللہ و بحمدہ، پاک اللہ اپنیاں تعریفاں دے نال، پاک اللہ پاک اپنیاں تعریفاں دے نال، سبحان اللہ العظیم تے پاک اللہ پاک اپنیاں عظمتاں دے نال. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ساڈا عقیدہ ہے اللہ پاک دی ذات ہر نقص تو پاک، ہر عیب تو پاک. دیکھو نا جی، توجہ رکھنا، سو جانا کمزوری ہے، بندہ تھکدا ہے تے سوندا ہے. اللہ تھکاوٹ تو بھی پاک تے اچھی بولو سون تو بھی لا تأخذہ، اے اونگ تک نہیں رب نو آندی. اللہ دی ذات ہر نقص تو پاک، ہر عیب تو پاک، ہر کمی تو پاک. کائنات دا نظام بلان جلان اندر اللہ پاک شریکاں دی شراکت تو پاک. مل کے بولو، کوئی نبی بھی رب دا شریک، اللہ دا شریک ہے، کوئی ولی بھی اللہ دا شریک ہے، کوئی غوث کتب اللہ دا شریک ہے. اللہ شریکاں دی شراکت تو پاک، وحدہ لا شریک. کائنات دا نظام بنان اندر ہن میں تانوں دسنا چاہنا آخری باتاں، توجہ میرے وال. ایک کلمے ترازو دے بھاری کیوں نے؟ ایک کلمے رب نو پیارے کون؟ ایک توحید دے کلمے، اللہ تبارک و تعالی دی صفات دا خلاصہ ان کلمیاں دے اندر. اللہ دی ذات ہر عیب تو پاک، نقص تو پاک، کمزوری تو پاک. اور کائنات دا کتنا خوبصورت نظام اللہ نے بنایا چلایا ہے. اکیلے اللہ نے بنایا ہے، اکیلا اللہ چلا رہا ہے. مل کے بولو، اللہ دا بنایا نظام شریکاں دی شراکت تو پاک. اور اللہ پاک نے جڑا دین نازل کیتا ہے، قرآن نازل کیتا ہے، شریعت نازل کیتی ہے، اللہ دا نازل کردہ دین ہر قسم دی غلطی تو پاک. اور اپنے بارے بھی ایک گل ذہن چ رکھو، اے جے مانا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دا، اگر اللہ پاک نے بیٹا عطا نہیں فرمایا، توجہ رکھنا، اللہ نے بیٹا عطا نہیں فرمایا، صحت عطا نہیں فرمائی، تہاڈا قرضہ نہیں اتاریا، جو تسی رب کولوں منگیا ہے اگر تہاڈے رب نے تانوں نہیں دتا، اے نہ دین اندر بھی اللہ دیاں ہزاراں حکمتاں نے. سارا مجمع محبت تے غیرت نہ بولیا جے. ساڈے بارے اللہ دا فیصلہ ظلم تو پاک. در در تے جا کے جیڑا سر جھکانا ہے، شرک کرنا ہے، جے تو رب نو پاک منیا ہوندا نا، اللہ دی قسم ہے میرے ملک دے اندر قبر پرستی دا نظام نہ ہوندا. درباراں دی پوجا بابیاں دے قدماں وچ گرنا، تو رب نو سبحان نہیں منیا. جے تینوں رب نے 5 سال بیٹا نہیں دیتا، 10 سال صحت نہیں دیتی، تیرا قرضہ نہیں اتاریا، رب نہ غداری کرنا، رب دا در چھڈ کے خیروں دی امیداں وابستہ کرنا. دعا ایک اللہ دے سامنے عاجزی ہے. اوے دعا آرڈر نہیں. کئی بندے تے دعا انج منگدے نے نعوذ باللہ جویں رب نو آرڈر دے رہے نے، کہ نہ دعا قبول ہوے رب نہ ناراض ہو جاندے نے، نماز بھی چھڈ گئے، دین بھی چھڈ گئے. دعا ایک اللہ دے سامنے عاجزی ہے. اوے دعا آرڈر نہیں. کئی بندے تے دعا انج منگدے نے نعوذ باللہ جویں رب نو آرڈر دے رہے نے، کہ نہ دعا قبول ہوے رب نہ ناراض ہو جاندے نے، نماز بھی چھڈ گئے، دین بھی چھڈ گئے.
اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر میں کہنا اگر اینی بات ہی سمجھ آ جائے تو میری تہاڈی نجات واسطے کافی ہے. اللہ نے جس حال اندر رکھیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ادھر ویکھو سر دے والا تو لے کے پیراں دے ناخنا تک تہاڈے انگ انگ چوں جذبات نکلن کہ میرے مالک نے مینوں جس حال اندر رکھیا ہے کوئی گلا نہیں کوئی شکوہ نہیں. منگن دے باوجود جڑا رب نے مینوں نہیں نہ دتا میرے بارے میرے اللہ دا فیصلہ ظلم تو پاک ہے. رچیا رچیا رہا کر اپنے رب تے خوش خوش رہا کر اپنے رب دے فیصلے تے. اب بے نماز کیوں ہے؟ ان رب نو سبحان نہیں منیا. یہ اندر چور آ جی میں نماز پڑھن ٹر گیا پچھوں گاہک آئے گا تو جی پچھوں گاہک کو ٹر گیا تو روٹی کتوں ملے گی؟ اللہ دے بارے بدگمانی نے بندے نو بے نماز بناتا ہے ڈکیت بناتا ہے رشوت خور بناتا ہے حرام خور بناتا ہے. اے قرآن میرے ہاتھ اندر ہے 25 تو 30 سالہ جنہ میں دین پڑھیا پڑھایا میں اس نتیجے دے پہنچیا ساریاں خرابیاں دی وجہ ہے کہ جدوں بندہ اللہ دے بارے بدگمان ہو جاندا ہے نا او دا بیڑا غرق ہو جاندا ہے رب دا نافرمان ہو جاندا ہے. تے جدوں بندہ دلوں اپنے اللہ نو سبحان من لیندا ہے اللہ پاک اودے لئی قبولیت دے سارے دروازے ہی کھول دیندا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے آخری باب بن کے باب قول اللہ تعالی ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ ایک بول تولے جانے نے تے اللہ دے ترازو ترکڑے دی اندر ایک سب نالوں بڑا بول ہوئے گا بھاری بول ہوئے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہر خیر والی صفت ساڈے رب دی ہے ہر عیب دی صفت تو ساڈا رب پاک ہے. گل سنو یار میری توجہ میرے وال رکھیو پتہ نہیں پھر آیا جانا ہے نہیں آیا جانا 100 گز رسا سرے تے گنڈ خطبہ ختم کر لگا. اگر چاہتے ہو نا اللہ تانوں بھاگ لا دے میرے ال ویکھیو طلبا بیٹا تسی بڑی زندگی گزارنی جے چاہتے ہو نا اللہ تانوں بھاگ لا دے اے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نو اپنی زندگی دا ورد بناؤ. ادھر دیکھو دعا کر دے ہو نا کو پہلے 100 دفعہ پڑھو ہاں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ رو رو کے 15 منٹ 20 منٹ پڑھ ہاں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اے قرآن میرے ہاتھ اندر ہی تیرے یقین واسطے گل کر لگا رب دے گلے تے کرنا ہے پت نہیں ملیا صحت نہیں ملی فلاں شے نہیں ملی تو کدی چج نہ رب کولوں منگیا ہی نہیں کدی کلا بہ کے تہجد ویلے اٹھ کے اشراق ویلے یا جدوں بھی تینوں ٹائم ملے ہاتھ چوک کے کو ادھا گھنٹہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پہلے پڑھ پھر اپنے اللہ کو دعا کر تیرا اندر بول کے کہے گا کر جا اللہ نے تینوں قبول کر لیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمہ توحید کلمہ تسبیح. اگر میں اس طرف چلا گیا مینوں تے دے واسطے پورا خطبہ چاہیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ دی فضیلت کی. میری ایک کتاب ہے بلکہ کتاب الاذکار باہر ہوئے گی او دی اندر بھی میں 8 صفحے لکھے نے سبحان اللہ و بحمدہ دے فائدے ذکر الہی سے معرفت الہی اندر تقریباً میں 20 کے قریب بڑے بڑھ کے لکھے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دیا برکتاں. تو امام بخاری رحمہ اللہ الباری اسلامی فقہ دے بہت بڑے امام مجتہد مطلق امام الفقہ الاسلامی اور امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری خدمت حدیث دا نام ہے. ادھر دیکھو اپنے بچے حدیث لی وقف کرو ادارے واسطے وقف کرو اور جنہ اداریاں چ حدیث پڑھائی جاندی ہے انہاں اداریاں دے نال محبت کرو اور اپنے گھراں چ مختصر صحیح البخاری کم از کم ضرور رکھو. وہ کتاب الدعوات پڑھو تہاڈیاں زندگیاں بدلن گیاں کتاب الرقاق پڑھو تہاڈیاں زندگیاں بدلن گیاں کتاب الاداب پڑھو زندگی بدلے گی. ایک ٹھیکے دے اسی صحیح البخاری مدرسے دے طالب علماں نوں جڑی دتی ہے نا ایدی وجہ تو ساڈے کاروبار برباد نے ساڈے گھر برباد نے ساڈیاں بچیاں صحیح البخاری دا سبق نہیں شوق دے نال لکھو تے پڑھو.
امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے دسو اس تو وڈا شان میں اس کتاب دا کی بیان کراں جس حدیث نو لکھن واسطے امام بخاری نے 14,000 نفل پڑھے ہون کی کتاب ہو سکتی؟ اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا محبت دے نال سارے ساتھی آمین کہنا یا اللہ امام بخاری دے درجے بلند فرما سانو صحیح البخاری دی اللہ محبت نصیب فرما اور جنہ اداریاں صحیح البخاری پڑھائی جا رہی اللہ قیامت تک آباد فرما میرا تواڈے تے دل ایڈا خوش کوئی نہیں تواڈے تے نہیں جتھے بھی جانا میرا دل خوش کوئی نہیں تسی مدارس دے نال جنی بے وفائی کر رہے ہو نا شور کوٹیو اور کھبیو سجیو والے ہو اللہ دی قسم میرے مدارس دا نقصان امریکہ نے انہاں نہیں کیتا میرے مدارس دا نقصان اسرائیل نے انہاں نے کیتا غصہ نہ کرے ہو جنی تسی مدرسیاں نہ بے وفائی کر دے ہو عشر لین واسطے بھی تواڈے ترلے ادارے دے تاون واسطے بھی تواڈے ترلے اللہ کو ڈرو یار انہاں پتراں نوں تسی سونے دے چمچیاں چ بھی کھواو تے تسی انہاں دی عزت دا حق نہیں ادا کر سکدے کیوں مدرسے دے استاد دی تنخواہ 30,000 روپے ہے کیوں نہیں انہاں دی تنخواہ 50,000 روپے کیوں نہیں تسی انہاں دی خدمت اور انہاں ٹکیاں دی کی حیثیت ہے جڑا استاد دن رات حدیث رسول پڑھا رہا ہے اور جڑا بچہ دن رات حدیث رسول پڑھ رہا ہے میں الحمدللہ افریقہ یورپ عرب خلیج پوری دنیا تے چکر لگایا ہے بڑے بڑے میں سسٹم دیکھے نے ملک پاکستان اندر حق والے پیچھے کیوں نے ایدی جڑی میں سب تو بڑی کمزوری ویکھی ہے وہ حق والے مدارس دے نال جویں چمٹنا چاہیے نا ایویں انہاں دیاں محبتاں نہیں ایویں انہاں دا خرچ نہیں بس چند بندے نے جڑے محبت کردے نے اللہ نے انہاں دے دلاں چ محبتاں پائیاں نے سارے آمین کہو اللہ انہاں دیاں محبتاں چ اضافہ فرما لیکن سارے ساتھی یار رزق حلال چو مہانہ تنخواہ چو بھی اپنے مدرسے دا حصہ رکھو کنی تنخواہ لینا ہے 17,000 اے درویش دی گل جا کے سونے دے پانی نہ لکھ تو حق نہیں ہے جے چاہنا نا اللہ تینوں ایکسیڈنٹ تو بچائے جے چاہنا نا اللہ تیری نسل چ بھاگ لا دے 17,000 لینا ہے نا او دے چوں 700 روپیہ 1000 روپیہ بھاویں تیرا دل نہیں کردا اینا دین دے جرنیلاں تے مدرسیاں دے نام کر دے اللہ تیری زندگی نو بہار بنا دے گا عزت کرنا وزیر صحت آ جائے آخری جملہ عزت کرنا وزیر مواصلات آ جائے اے دی عزت کیوں جی نہ پروٹوکول کیوں اے جی پنجاب دا وزیر صحت ہے جملہ پسند آوے تے پاویں سبحان اللہ بھی کہہ لیو پر جملہ میرا سنیو اے دی عزت کیوں ہے جی وزیر مواصلات ہے تے آ بچے تے وزیر قرآن نے آ بچے تے وزیر حدیث نے پاکستان کے جرنل دی عزت کرنا ہے اے تے میرے نبی پاک دی حدیث دے جرنیل نے تیرے ملک جیڑی ہجے حیا باقی ہے نا تیرے ملک جیڑی ہجے توحید باقی ہے اے بچائی اے ہے رب دی رحمت ہے سبب ہے بچے نے دیا علماء کرام نے انہاں نال محبت کرو انہاں نال پیار کرو صحیح البخاری نال محبت کرو میں بڑے اختصار نال چند ضروری باتاں تواڈے سامنے کیتیاں نے اگر اللہ نے مینوں وقت دیتا پھر میں اگلے سال آیا پھر میں ڈیٹیل دے نال ایک چیز تے رک کے تانوں دی عظمت عزت حیثیت دساں گا اج میں بڑے ہی اختصار نال امام بخاری صحیح البخاری اور آخری حدیث دے بارے چند قیمتی گزارشات کیتیاں نے اس خطبے نو بار بار سنو تاکہ عامت الناس دے دلاں اندر بھی صحیح البخاری دا مقام پیدا ہوئے کہ صرف بچیاں دے پڑھن والی کتاب نہیں یہ اصل دے اندر بزرگاں دے پڑھن والی کتاب ہے خواتین دے پڑھن والی کتاب ہے اللہ پاک سانو حدیث رسول دی خدمت واسطے قبول فرمائے جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا پاؤ تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا گل سنو ہیلو حدیث نو کنڈ کر کے ہی مر جانا ہی سردیاں دا سامان پورا گرمیاں دا سامان بولو بولو جے گھراں چ نہیں پورا تے چپ رہو گرمیاں دا سامان گھراں چ سردیاں دا سامان کچن دا سامان تے ایمان بچان واسطے حدیث دی ایک کتاب بھی گھر چ نہیں جی ہے بھی یہ چیک کریو تے گھٹا پیا ہونا ہے اے رون والیاں گلاں جے اہل حدیثو
اہل سنت کہلا نالو جے تہاڈا اے سلوک حدیث نہ کہ حدیث دیاں کتاباں تے کٹا پیا ہے اپنے ایمان دی خیر تو صحیح برباد ہے اور تو صحیح بے چین ہے تینوں بے چین ہی رہنا چاہیے اس بدبخت کافر نے حدیث دی کتاب نو جلا دیتا تو ٹھکرا دیتا بھلا دیتا کوئی تیری بہن تیری بیٹی تیری دہلیز تو نہ جائے جہیز دے نال نال او دے کول حدیث دی انہوں سبق دے واز دے حکم دے بیٹا میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں زندہ رہنا کہ نہیں رہنا تو روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث لکھنی ہے ترجمہ لکھنا ہے ریاض الصالحین مشکات مختصر صحیح البخاری ایک تحریک کھڑی کر دیو اللہ پاک دی رحمت دے نال اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اچھا ذکر دے حوالے نال ایک تے اے ذکر ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ٹھیک ہے ایک پورا میں پڑھ کے سناؤ ہاں سارے جڑے ساتھی باہر بیٹھے ہو نا اے بھی پڑھو محبت دے نال تعلیمن تو انہوں پڑھا رہے ہیں ایک دفعہ سارے میں سناؤ ہاں اے دی تعداد متعین نہیں اہم توجہ رکھے ہو جے کسی نو اولاد چاہی دیئے نا میرے الویکھے ہو تیار نا او چاچی ہو بابے ہو اولاد چاہی دیئے رزق چاہی دا ہے صحت چاہی دی یہ دی تعداد متعین نہیں کہ انہوں 100 وری صبح پڑھنا ہے 100 وری رات پڑھنا ہے نہیں یہ چل دے پھر دے پڑھ دے رہو گڈی چلان دے بستر تے لیٹے دکان تے بیٹھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ تو پاک ہے اللہ تو بھی سونا ہے تیرے کام بھی سونے میں اللہ تیریاں بڑیاں شانہ اینو اپنی زبان دا ورد بناؤ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تے جڑا پہلا ٹکڑا ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ 2 کلمے نے نا پہلا کلمہ پڑھو ہاں بس سبحان اللہ 100 مرہ صباحا و 100 مرہ مساء قبل المغرب و بعد الفجر ایک کم از کم 100 دفعہ فجر تو بعد تے 100 دفعہ مغرب تو پہلے پڑھ لیا کرو اور ادھر ویکھو تہاڈی نسل چوں بھی رزق نہیں مکے گا تہاڈی نسل چوں بھی صحت نہیں مکے گی تہاڈی نسل چوں بھی برکت نہیں مکے گی برکت نہیں مکے گی اے جے جامعہ تعلیم القرآن والحدیث اساتذہ و طلبہ دا پیغام چھلے کڑے تاگے دربار مزار بابے اس چنگل چو باہر نکلو صبح شام کم از کم 100 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ اتنا ٹکڑا تے چل دے پھر دے ہوندی جمعے تو بعد جانا ہے کل نو کاروبار تے آنا ہے دکان تے جاندے دفتر جاندے 10,000 بڑی پڑھ لو 12 میں البدایا و نہایا جی کتے پڑھے غالباً حضرت ابو ہریرہ یہ 12,000 دفعہ پڑھ دے سن دیر رات کتے ایک صحابی دے بارے ابو درداء دے بارے شاید کتے میں پڑھیا ہو ایک 100,000 لکھ دفعہ پڑھ دے ہوں دے سن پڑھ دے رہو سبحان اللہ و بحمدہ صبح بھی 100 مرتبہ دے شام نو بھی رزق لئی تے صحت لئی تے اولاد لئی بہت شاندار وظیفہ اور چل دے پھر دے کثرت دے نال صحیح البخاری دی آخری حدیث والا جڑا ترازو دے اندر سب نالوں بھاری ہوئے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلا سبحان اللہ کہیے تے اللہ نے جڑا ترازو لگایا بھر جاندا ہے تے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہیے اللہ پاک تے بہارا ہی لا دیندے نے انشاءاللہ پڑھ دے رہو گے جی سب تو پہلے میں دسو صبح 100 وری شام نو 100 وری سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو گے انشاءاللہ چلو وعدہ نہیں ارادہ کرو پڑھو گے انشاءاللہ جنہیں ارادہ کر لیا ہاتھ کھڑا کرے ہاں تو اڈے ہاتھ تھلے نے تے جمعہ میں پھر شروع کر دینا ہاتھ کھڑے دعا کرا انشاءاللہ سبحان اللہ و بحمدہ صبح شام 100 دفعہ پڑھو گے اللہ جنہیں ہاتھ چکے ہاتھ چکو ایک دعا کرا جمعے دے اندر جے دعا اللہ جنہیں ہاتھ چکی ہے میدان عرفات پڑھن دی توفیق دے دے محبت نہ آمین کہو اللہ بنا دیا راتاں پڑھن دی توفیق دے دے ہاتھ چک لو چنگے رہو گے اللہ بیت اللہ دے طواف پڑھن دی توفیق دے دے ہاتھ لے کرو
سبحان اللہ و بحمدہ 100 واری صبح. اللہ نہ کرے کسی ویلے 8 واری اکھ کھل دی ہے, اللہ نہ کرے کدی کو بندے دی 7 واری اکھ کھل دی ہے, جماعت نہ نماز نہیں پڑھی گئی, جدوں اٹھنا ہے اذکار کرن تو بعد سبحان اللہ و بحمدہ 100 واری پڑھ لو, تے سورج ڈبن تو پہلے پہلے اثر تو بعد یہ درمیان کسی ویلے پڑھ لو, تے چلدیاں پھردیاں پڑھتے رہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ ہل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ ہل. سارے ایک واری پڑھ کے سناؤ انشاءاللہ. چل دے پھر دے پڑھ دے رہو گے. وعدہ کرنا ہے کہ ارادہ کرنا ہے؟ نہیں وعدہ نہیں, وعدہ نہیں. مسیتے بیٹھے ہو وعدہ کاٹا ہو جائے گا. وعدہ نہیں, ارادہ کر لیے. ہاتھ کرو ہاں کنے ارادہ کر لیا؟ اچھا کئیاں نے اتنے باہ رکھی میں کچھ نہیں منگتا, باہ باہر کٹ. یا اللہ جنہیں اج باہ باہر کٹ لی دے اللہ اپنی رحمت دے نال مسجد نبوی وچ پڑھن دی توفیق دے دے. آ چک لو چنگے رہو گے. یا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سانو جدو جان نکلے اللہ آخری وقت نصیب فرما دے. اللہ پاک سانو اس کلمے دی برکتاں نصیب فرما دے. اور یا الہ العالمین اینو ساڈے ترازو اندر بھاری فرما دے. اوے امام بخاری دا تواڈے تے بڑا احسان جے, اور صحیح البخاری اللہ دا تواڈے تے بڑا احسان جے. اتنا پیار کرو, اتنا محبت کرو, اینا پتراں نو سونے دے چمچیاں چ وی کھلاؤ, تسی انہاں دی عزت دا حق نہیں ادا کر سکدے. اللہ دی قسمیں قادیانی منظم ہو گیا, صحابہ دے دشمن منظم ہو گیا, ساڈے ادارے یتیم لگے پھردے نے. اساتذہ دی کفالت کرو, بچیاں دے خرچ کرو. میرے نزدیک اے قرآن میرے ہاتھ اندر جے, ہر جگہ تے خرچ کرنا بڑا افضل عمل ہے, لیکن میرے نزدیک انشاءاللہ سب نالوں بہتر افضل صدقہ ہے مدارس تے خرچ کرنا, دین دے جرنیلاں تے خرچ کرنا, دین دے غازیاں مجاہداں تے خرچ کرنا جنہاں نے اپنیاں جوانیاں دین لے وقف فرمائیاں نے. تواڈے کو بندہ چل کے آوے نا, وہ کہے میرے کول پتر نہیں, چپ نہیں رہنا, انہوں کہنا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رج رج کے پڑھ, اللہ تینوں پتر عطا کرے گا. اور بیمارو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تہاڈی شفا جے. اور لین دین دیاں گلاں کرن والے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رزق جے, برکت جے.